تو پہلے الف کا مطلب ہے اللہ، پھر اس کے بعد قاف، قاف کا مطلب ہے قرآن، پھر را کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد الف، اس کا مطلب ہے انسان۔ تو پورا مطلب کیا ہوا؟ اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے کہ علم، نالج، ایجوکیشن۔ میں آج تمام سے کہوں گا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے پیار کرے، محبت کرے، بہت پیار کرے اپنے بچوں سے، بہت محبت کرے اپنے بچوں سے، مگر اپنے بچوں کو انگوٹھا چھاپ نہ رکھے، اپنے بچوں کو ان پڑھ نہ بنائے، کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کیا تھا؟ نماز۔ ہاں نہیں بولو نا، ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند کیا؟ لیکن جب ہمارے نبی کی عمر ہوئی 40 سال اور آپ غار ہرا میں، بولو غارے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے نبی اٹھو اور کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کہا؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا، کہا نہیں۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کہا، یہاں روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، نہیں روزہ رکھنے بھی نہیں کہا۔ اچھا یہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ میں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور بہت ہے، چلو سب کو صدقہ کرو، نہ صدقہ کا بھی حکم نہیں دیا۔ اچھا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے نبی کعبہ ہے چلو حج کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، نہ حج، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا سب سے پہلے کہو علم، نالج، ایجوکیشن۔ اسی لیے سب کا اتفاق ہے، سب سے پہلی آیت جو آئی ہے قرآن پاک میں وہ کون سی آئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی جس کا خلاصہ ہے پڑھو پڑھو پڑھو، کیونکہ پڑھو گے، ایجوکیشن ہوگا، نالج ہوگا تو آپ کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا قرآن بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا روزہ بھی صحیح ہو جائے گا، آپ کے حج بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اقرا پڑھو۔ اور آج الحمدللہ جو لڑکیوں کا مدرسہ بنا ہے اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اقرا پڑھو۔ اچھا یہ اقرا کا ترجمہ کیا؟ پڑھو۔ ارے اقرا عربی زبان میں صیغہ امر ہے، یعنی اقرا تم پڑھو، اقرا یعنی تم پڑھو۔ لیکن ایک اتنی پیاری بات جو میں نے سنی دل باغ باغ ہو گیا کہ اقرا میں 4 حروف ہے۔ برابر دیکھنا اقرا میں کتنے حروف ہے؟ 4۔ پہلے ایک الف بنا ہے، پھر قاف، پھر را، پھر الف۔ اب قرآن میں دیکھو ایسا ہی لکھا ہوا ہے اقرا، پہلے الف، پھر قاف، پھر را اور پھر الف۔ تو پہلے الف کا مطلب ہے اللہ، پھر اس کے بعد قاف، قاف کا مطلب ہے قرآن، پھر را کا مطلب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد الف، اس کا مطلب ہے انسان۔ تو پورا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے رسول کو دیا تاکہ رسول انسان کو دے اور انسان انسان بنے، انسان کو دے تاکہ انسان انسان بنے، جانور اور جاہل نہ رہے۔ اقرا میں الف سے اللہ، قاف سے قرآن، را سے رسول اور الف سے انسان۔ اللہ نے قرآن اپنے رسول کو دیا تاکہ انسان انسان بنے۔ بغیر قرآن کے، بغیر علم کے، بغیر نالج کے ہم جاہل اور جانور ہیں، جس کو قرآن کریم نے فرمایا اولئک کالانعام۔ اللہ کہتے جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے جب انسان کے پاس علم، نالج اور ایجوکیشن نہیں ہوتا۔ اچھا ہماری بچیاں شاید سن رہی ہوگی، سن رہی ہے؟ اگر سن رہی ہے میری بچیاں تو میں ان کو 2 چیزیں بتاؤں گا کہ اگر ہم علم حاصل کریں، آج ایک مرد ہو یا عورت ہو، علم، نالج، ایجوکیشن، دین، دنیا، تو دنیا تو خیر
عزت والی ہوتی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا عالم کا بڑا احترام ہوتا ہے, ڈاکٹر کا بھی بہت احترام ہوتا ہے. دین کا علم ہو, دنیا کا علم ہو, لوگوں میں اللہ عزتوں کو لاتا ہے. لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ تو آخرت کے وعدوں میں جو بہت وعدے ہیں, اس میں ایک وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم برابر محنت سے پڑھے, بولو محنت سے, جس کو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الجہد المتواصل والعمل الدائم. ہر بچے بچی کو چاہیے کہ خوب محنت سے پڑھے پڑھائے, محنت سے پڑھے پڑھائے, پھر اس کے بعد لوگوں میں دین پھیلائے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. جو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر کوئی ایسا مضبوط بن جاتا ہے نا پڑھنے پڑھانے میں, تو اس کو دو فائدے, دنیا بھی اس کی, آخرت بھی اس کی. میرے پیارو, آج ہم سب مل کے دعا کریں کہ یہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ملے گی, لیکن شرط ہے سب سے پہلے علم, نالج, ایجوکیشن. یہاں بھی بہت سارے ان پڑھ اگر بیٹھے ہو, ابھی بھی وقت گیا, کچھ نہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ تو صحیح کر دے. بھائی نماز میں کون سی سورت پڑھتے؟ سورہ فاتحہ اور 10 سورتیں پڑھتے نا, کم سے کم وہ تو صحیح کر دے تاکہ اپنی نماز تو صحیح ہو جائے. کیونکہ علم نالج ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. پہلے تجوید کا علم, سورہ فاتحہ کے صحیح کرنے کا علم, اور اس کے بعد پھر ہماری نماز کیسی ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا بہت جگہ بڑوں کا مدرسہ بھی چلتا ہے. یا ہمارے منا بھائی بیٹھے ہیں وہ کالی پل والے, ان کی بیوی ماشاءاللہ 83 سال 83 ایئرز کی عورت کو حافظہ بنایا ہے, اور ان کی بیوی کا نام زبیدہ ہے, میری بہن کی طرح ہے. میرے خیال سے اس کی عمر تقریباً 50 سال کی ہوگی. وہ 50 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حافظہ بن گئی. ایک عورت 83 ایئرز میں, ایک عورت 50 ایئرز میں اگر قرآن پاک کی حافظہ بن جائے, تو کیا ہم سورہ فاتحہ اور قرآن کی 10 سورتیں صحیح کر کے, اتنا علم حاصل کر کے اپنی نماز کو صحیح نہیں کر سکتے؟ بولو کر سکتے کہ نہیں؟ اور حضرت علی کو پوچھا گیا تھا علم شروع کب ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں, ابھی کائے کا مدرسے میں جانے کا, ابھی تو 50 سال کی عمر ہو گئی, اب کائے کا مدرسے میں جانے کا. تو پھر کیا سوچے گا بڑوں کا کہاں چلتا, کیونکہ چھوٹوں کے بیچ میں بیٹھنے کو میرے کو شرم آئے گی کہ میرا پوتا بھی بیٹھا ہے نا, دادا بھی بیٹھا. شرم کی کوئی بات نہیں. حضرت علی کو پوچھا علم شروع کب ہوتا ہے, ختم کب ہوتا ہے؟ فرمایا من المہدی الی اللحدی, ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے, قبر کی گود میں ختم ہوتا ہے. قرآن سیکھنا شروع ہوتا ہے ماں کی گود, اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ قبر کی گود. اس لیے کوئی شرم کی بات نہیں. ہم لوگ علم, نالج, ایجوکیشن کے پیچھے محنت کریں گے. اللہ یہ مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے.